مرنے والا تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کے مال سے بغیر کنجوسی اور فضول خرچی سے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا، کنجوسی سے بھی نہیں اور فضول خرچی سے بھی نہیں، معتدل اس کی تدفین پہ جو خرچہ ہے دفن پر یا کفن پر اس کو اس سے کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک اچھی روایت ہے کہ کسی مرنے والے کے ساتھ بھی ایک ساس کی صورت میں اس کے متعلقین اپنی طرف سے کفن اور دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اچھا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، اپنے مال سے کسی پر خرچ کرنا اس سے تو شریعت نہیں روکتی، لیکن اگر کوئی اور نہ دے تو اس کے مال وراثت سے کفن اور دفن کا اہتمام ہوگا۔ یاد رکھیے، کسی پر لازم کرنا، جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں پر سسرال پر یا ننہال پر لازم ہے کہ مرنے والے ہر شخص کے کفن اور دفن کا خرچ دے، یوں لازم کرنا یہ درست نہیں ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے اور اس کو رواج نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اس طرح جو نہیں ادا کر سکتا وہ بھی قرض اٹھا کے کرے گا۔ کسی کے پاس وسعت ہے وہ 1000 آدمی کو فائدہ دے، لاکھوں کفن خرید کے لوگوں میں تقسیم کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن رواج کو اپنانا کہ اس کا کفن فلاں دے گا، اس کے دفن کے پیسے فلاں دے گا، یہ درست نہیں ہے، بوجھ نہ بنے۔ ہاں اپنی مرضی سے، چاہے اولاد میں سے کوئی کرے، بیٹا بیٹی کرے، ورثاء میں سے کوئی کرے، کوئی دوست کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب سے پہلے کفن دفن کا بغیر کنجوسی اور فضول خرچی سے وراثت کے مال سے اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق وہ قرض کی ادائیگی کا ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اور کچھ اس پر قرض بھی ہے، تو کفن و دفن کے بعد سب سے پہلے اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ قرآن نے بھی کہا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جہاں تقسیم کا تذکرہ فرمایا نا، فرمایا یہ مال کی تقسیم اولاد میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں بعد میں ہوگی، قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل پہلے ہوگا۔ یعنی قرآن نے اس ضابطے کو بیان فرمایا، ترتیب کا خود تذکرہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مورث مال چھوڑ کے چلا گیا، ورثاء اپنے اپنے حصے لے لیں اور قرض خواہ ویسے ہی پچھتاتے رہیں کہ ہم نے قرض لینا تھا وہ بھی واپس کرو۔ جن سے اس نے قرض لینا ہے وہ اس سے وصول کر کے تقسیم وراثت میں سے شامل کرے، اور جو اس نے قرض دینا تھا وہ اس کے مال وراثت سے پہلے قرض کو منہا کریں، ادا کریں، پھر جو باقی ہے اس کی تیسری ترتیب یہ ہوگی کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اب کفن دفن کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس مال کے 1/3 حصے میں، 1/3 میں، 1/3 میں اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو، جس کا وراثت میں حصہ ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، خامند ہے، ان میں سے کسی کے لیے وصیت کرے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں رکھی، اس میں اس کو اختیار نہیں دیا اب تم بھی اپنی مرضی ساتھ شریک کر لو، بلکہ اس میں وہ اللہ کی مرضی کے سامنے گردن کو جھکائے کہ مجھے اس سے فائدہ ملا یا نقصان ملا، یہ میرا بیٹا خوش نامی کا باعث بنا یا بدنامی کا باعث بنا، امیر ہے یا غریب ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اب اس کو میں نہ لوں، بس حصہ صرف اس لیے ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، لہذا حصے اس کی قابلیت کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوتے، حصے ان کی اطاعت گزاری کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوتے، حصوں کی تقسیم اس کی مالداری یا غربت کی وجہ سے نہیں ہوتی، حصوں کی تقسیم اس کی خدمت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ حصوں کی تقسیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیٹا ہے، تو بیٹا ہے جیسا بھی ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس تک دیا جائے،
حتیٰ کہ جو قانونی طور پر عاق بھی کر دیا جاتا ہے اور اسے جائیداد سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے، شریعت اس کا حصہ تب بھی باقی اور قائم رکھتی ہے، اس لیے کہ خدا جس کا حصہ مقرر کرے باپ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ لہذا وصیت کے معاملے میں بھی 1/3 تیسرا حصہ، اور وہ بھی تب جب کسی وارث کے لیے وصیت نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو، حتیٰ کہ مرنے والا اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال، میرا سارا مکان مسجد کو دے دیں، تو تب بھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ 1/3 پر، تیسرے حصے پر عمل ہو سکتا ہے، باقی 2 حصے ورثاء میں ہی تقسیم ہوں گے، کیونکہ شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی اجازت نہیں دی وہ بندہ اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اب جب اس کے کفن دفن کا اہتمام ہو گیا، اس کے قرض ادا ہو گئے، اس کی وصیت جو جائز تھی اس کے 1/3 پر کل کے عمل ہو گیا، اب جو حصہ بچتا ہے وہ اس کے ورثاء میں قرآن و سنت کے مطابق جو اس کی تقسیم کرتی ہے۔